انسانی ماحول میں، انسانی معاشرے میں اگر اللہ کا دین نہ ہو تو یہ انسان بگڑ جائے گا، اور جب انسان بگڑے گا تو ساری کائنات بگڑ جائے گی۔ انسان کا سدھار اللہ کے دین کے ساتھ ہے، اور اللہ کے دین میں جتنی زیادہ کمی آئے گی اتنی زیادہ جہالت آئے گی، اور جتنی زیادہ جہالت آئے گی انسانی معاشرے کے اندر بے چینی اور اضطراب اور فساد اور لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت یہ اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ انسان کا مزاج، جس اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس اللہ نے انسان کا مزاج بھی ہمیں بتایا ہے۔ ایک چیز انسان کے بارے میں یہ بتائی کہ انسان جو ہے وہ جاہل ہے، پیدائشی طور پہ جاہل ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے پیدا کیا اور تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے وہ علم لے کے نہیں آتا، وہ علم سے خالی ہوتا ہے۔ ہاں البتہ ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ نے کچھ علم اپنے پاس سے دیا ہے جو محنت سے حاصل نہیں ہوتا، خود بخود۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں اس کو اپنے سینے سے لگاتی ہے اور بچہ خود بخود اس کے سینے کو چوسنا شروع کر دیتا ہے، اتنا علم تو اس کے پاس ہے۔ مرغی کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے تو دانا چگنا شروع کر دیتا ہے، اس کو علم ضروری کہہ دیتے ہیں۔ اس حد تک تو انسان کے پاس علم ہوتا ہے، لیکن انسان کی زندگی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے جس علم کی ضرورت ہوتی ہے وہ علم انسان اپنے ساتھ لے کے نہیں آتا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تو کچھ بھی نہیں آتا ہوتا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بڑا ہوتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، عالم اور فاضل بن جاتا ہے، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے کبھی اللہ تعالیٰ جلدی موت دے دیتے ہیں اس کو۔ یتوفاکم ومنکم من یتوفا، بعضوں کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بوڑھا ہونے سے پہلے ہی موت دے دیتے ہیں۔ ومنکم من یتوفا ومنکم من یرد الی ارذل العمر، بعض لوگ جو ہے وہ لمبی زندگی پاتے ہیں اور ارذل عمر تک پہنچ جاتے ہیں، اس کے بدن کی ساری صلاحیتیں جواب دے چکی ہوتی ہیں، اور آنکھ اس کی کام نہیں کر رہی، کمر اس کی سیدھی نہیں ہوتی، گھٹنے اس کے کام نہیں کر رہے ہوتے، بیماریاں در بیماریاں ہوتی ہیں۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تو پھر جب انسان کی صلاحیتیں، بدنی صلاحیتیں جواب دینا شروع کرتی ہے تو اثر کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو علم ہے وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ بالکل بچوں والی اس کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو جب پیدا ہوا تھا اس وقت بھی علم نہیں تھا، اور جب عمر بہت زیادہ ہو گئی اور باقی انسانی صلاحیتوں نے جواب دیا تو اس کا علم بھی اس کا ساتھ چھوڑ کے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ علم انسان کی ذاتی چیز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیتے بھی ہیں اور واپس بھی بسا اوقات لے لیا کرتے ہیں۔ اور پھر انسان ظالم بھی ہے، جب جہالت آئے گی تو پھر انسان کے اندر ظلم بھی آئے گا۔ انسان کے مزاج کا حصہ ہے ظلم کا۔ ایک معنی تو یہ ہوتا ہے کسی پہ زیادتی کر دینا، لڑائی کر دینا، اور عربی زبان میں ظلم کا مفہوم بہت عام ہے کہ کسی کے ساتھ، کسی چیز کے ساتھ وہ برتاؤ کیا جائے جو اس کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن پاک یہ قابل ادب چیز ہے، دونوں ہاتھوں سے ادب کے ساتھ پکڑوں، اس کو سینے سے لگاؤں، اس کو چوموں، اس کو
جب تلاوت کر رہا ہوں تو زمین پہ نہ رکھوں یا ہاتھ میں پکڑوں یا کسی اونچی چیز پہ رکھوں، اور جب تلاوت سے فارغ ہو جاؤں تو ایک ہاتھ سے نہیں، دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے ادب کے ساتھ اونچی جگہ پہ رکھ دوں. یہ قرآن پاک کا مقام ہے. اگر میں نے اسی قرآن کو زمین پہ رکھ دیا تو یہ ظلم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ ہی ہیں، لیکن کوئی آدمی اللہ کے سوا کسی اور کی بھی عبادت کرنی شروع کر دے تو جو مقام اللہ کو کا تھا وہ کسی اور کو دے دیا تو کہا جائے گا کہ ظلم ہے. ظلم نہیں، ظلم عظیم ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور ظلم کی تفسیر کیا کی گئی ہے؟ شرک کے ساتھ. تو شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو انسان کی زندگی جو ہے اس کے اندر ظلم بھی ہوتا ہے. ظلم انسان کے مزاج کا حصہ ہے. حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، کہ ہم نے یہ دین کی جو امانت ہے وہ ہم نے پہلے اور مخلوقات کو پیش کی تھی. آسمانوں کو کہا تھا کہ دین لینا تو لے لو، زمین کو کہا یہ دین اللہ کا دین ہے لے لو، پہاڑوں سے کہا یہ اللہ کا دین ہے لے لو. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، اللہ نے جو پیشکش کی تو اس کا حاصل یہ تھا کہ اللہ کا دین لے کے، اللہ کے احکام لے کے اگر ان احکام پہ عمل کر لیا تو اللہ کی رضا ملے گی، جنت ملے گی، اور اگر اس پہ عمل نہ کیا تو پھر سزا بھی ہوگی. تو اب یہ دو آپشن سامنے آئے. اللہ کا دین تو بڑی پرکشش چیز ہے، لیکن اس کے نتیجے میں یا ثواب یا پھر دردناک عذاب. یہ صورتحال ذرا ان کے لیے مشکل لگ رہی تھی. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے اللہ کا دین اٹھانے سے انکار کر دیا. تو اللہ کے دین سے بغاوت مقصود نہیں تھی. دین جو اللہ کا دین لینے سے انہوں نے معذرت کی ہے، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، وہ ڈر گئے کہ اگر ہم نے اس کا حق ادا نہ کیا تو پھر سزا بڑی سخت ہوگی. وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا. درس قرآن .com www.درسقرآن.com